آپ کی دوست سے بہت شکریہ. اچھا رکے گی راجہ وزیر صاحب صدر تحصیل کوٹہ پاکستان تحریک انصاف. اس پروگرام کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر فوزیہ صاحب، اسکول کے ہاسپٹل کے اسکول کی ہیڈ، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، السلام علیکم. یہ جو آج کا پروگرام جو یہاں پہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی خوبصورت بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ کے، پنجاب کے اداکار یہاں پر موجود ہیں، جو اپنے خوبصورت الفاظی کے ساتھ نہ صرف آپ کو محظوظ کر رہے ہیں بلکہ آپ کو ایک اویئرنیس کیمپین بھی کر رہے ہیں. آپ تو اس حوالے سے میں ایک بات جو کروں گا جو میرے لیے دکھ کی بات ہے، کیونکہ میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس ماں کا قصہ یاد ہے جو آج سے 8 سال قبل بیٹی پیدا ہونے پر گھر سے نکال دی گئی، اور آج بھی وہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے اپنی بیٹی کے حقوق کے لیے، اس کے بے فام کے حوالے سے. تو میری بہنوں، بیٹیوں، ماں کا مرتبہ یہ مرتبہ ہے کہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے. تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے اس بیٹی کی وساطت سے جو اس گھر میں آئی ہے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہے، اسے روکنے کے لیے جو میری بیٹیاں شادی شدہ، شادی کے بندھن میں بندھی ہیں، تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کم بچوں کی طرف جانا کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے آبادی کے حوالے سے جو پاکستان کے شماریات کا جو ایک آبادی کا تناسب جو بڑھ رہا ہے، اس کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں تو ہر سال تقریباً 1.17 تقریباً اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح 5 سالوں میں اور اس کے بعد 10 سالوں میں وہ تناسب جو ہے وہ بن جاتا ہے 1.5. وہ 1.5 کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج جو آپ کی آبادی ہے وہ اگر آپ 100 افراد ہیں تو 10 سال میں وہ 150 ہو جائے گی. تو یہ جو تناسب بڑھتا جا رہا ہے، اسے روکنے کے لیے آپ کے وسائل، آپ کے ملک کے وسائل وہ اجازت نہیں دیتے، آپ کے گھر کی جو وسائل ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے. تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے آبادی پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور جب آپ آبادی پہ کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان نہ صرف خوشحال ہوگا بلکہ ایک اپنے ریجن میں ایک لیڈنگ رول اس کا ہوگا. تو اگر آپ اس کو روکنے میں ناکام رہے تو خدا نخواستہ آپ قید سالی کو دعوت دے رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ سب یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ہر صورت آبادی کو روکنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی کی جو ٹیم کام کر رہی ہے، ان کی تجاویز، ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہوگے تو انشاءاللہ ایک خوشحال پاکستان بارز وجود میں آئے گا. آخر میں
میں اس پروگرام کو منعقد کرانے ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ، جو آپ کی ٹیم نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنا محفل ضمیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو پروگرام بہت اچھا ہے، لیکن فیلڈ میں آپ لوگ نظر نہیں آتے ہیں. تھوڑا سا فیلڈ پہ توجہ دیں. فیلڈ پہ آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس میں اور زیادہ بہتری آئے گی. گھر گھر کیمپین کرنے سے، آج آپ اس سکول میں، کل کسی دوسرے پرائمری سکول میں جائیں، ایلیمنٹری سکول میں جائیں، تاکہ وہاں سے زیادہ اویئرنس ہو لوگوں کو. اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ خوبصورت طریقے سے آگے چلتا رہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. وما علینا الا البلاغ. میں شکریہ ادا کرنے کے لیے صاحب چلے گئے بعد میں. اچھا ڈاکٹر صاحب بھی بہت جلدی میں ہیں. اب میں کیا کروں؟ اب وہی صاحب نے جو کہا ہے یقین کریں کہ میری یہاں پہ گولڈن گلس بیٹھی ہوئی ہے، ابھی ہم ان کو اسٹیج پر بلائیں گے. چلیں اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی چلیں، آپ اپنا 2-4 باتیں کریں اور آپ بھی چلیں ہم اپنا پروگرام کریں. آئے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ماحول جس کو کیا خود اپنی حالت کو بدلے. یہ جو آج کا موضوع ہے یہ اسی کے متعلق ہے. ہمارے شاعری میں ایک یہ تھا، اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جس کو خود اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہ ہو. یہ جو میسج آپ کو آج اس پلیٹ فارم سے مل رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی قوم کی حالت کو بدلیں، اور اس کو بدلنے میں جو اہم کردار ہے وہ آج یہ پروگرام ہے، یہ فیملی پلاننگ کا پروگرام ہے کہ آپ نے کس طرح پلاننگ کے ساتھ رہنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی قوم کو بدلنا ہے، مضبوط اور خوشحال پاکستان بنانا ہے، صحت مند پاکستان بنانا ہے. اس کے لیے یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے. آپ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ تماشا دکھایا، بڑی انجوائے کیا سب نے. تو تالیوں میں جا کے ان کو ڈال دیجیے. میں مشہور ہوں کہ انہوں نے، میں دوسرا کئی سال سے ان کو دیکھتا ہوں کہ جس محنت اور تبادوں کے ساتھ وہ اس حلقے میں کام کر رہی ہیں، شاید ہی کسی پر اس راولپنڈی کی کسی اور تحصیل میں اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنی بہتری کے ساتھ، اتنے رزلٹ کے ساتھ وہاں پر پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. تو میں ڈاکٹروں میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے پاس جب پیشنٹس آتی ہیں تو اکثر وہ فیملی پلاننگ کے ساتھ آتی ہیں، تو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ پلاننگ کا جو آفس ہے یہ بہت تنظیم کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جس کے لیے میں اپنی طرف سے اور پاکستان کی نہیں، ہماری کوٹا کی کمیونٹی جو جن کو یہ سرو کریں ان سب کی طرف سے آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اصل صاحب کی بہت بڑی کرتے ہیں اور اللہ سے آپ کو خدمت صاحب کی جاری ہے اور یہ پاکستان کا خوشحال ہے. یہ بھی کچھ تماشا نہیں دکھائی، تماشا نہیں، یہ حقیقت ہے. اس تماشے کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. پہلا سیشن بھی آپ نے دیکھا کہ بچے جب زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے اور بچے کم ہو تو کیا ہوتا ہے. یہ سمجھانے کی بات ہے خاص کر بچوں کو کہ کھیل تماشے میں آپ کے ذہن میں وہ بات ڈال دی جائے جو وقت کی ضرورت ہے. تو جس کا بڑا خاندان جب ہو جاتا ہے، پچھلے دنوں سلاب کے زدہ کے علاقوں میں چرسدہ گیا ہوں، پھر خیر پور گیا ہوں، جب لوگوں کو وہاں میں نے 4-6 بچوں کے ساتھ کھلے میدان میں پڑے دیکھا ہے کہ ایک اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، 2 بچے باہر بیٹھے ہیں، 2 اندر بیٹھے ہیں. تو یقین کریں ابھی جب مجھے وہ سین یاد آتے ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا دل پٹے سے لاس سے نکل جاتا ہے. کاش کہ انہوں نے وقت پر یہ فیصلہ کر لیا ہوتا کہ وہ بات تھوڑی سی کم ہوگی تو شاید اس مشکل وقت میں بھی ان کو اپنے بچے سنبھالنے کا آسان ہو جاتا ہے. یقیناً قدرت میں جو روپ بھیجنا ہوتا ہے وہ ضرور آتا ہے، لیکن ایک پلاننگ کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گے، اگر آپ کے وسائل اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وسائل کی بھی کمی ہے تو پھر یہ میسج جو اس پروگرام کے توسط سے جا رہا ہے وہ یہاں تک نہیں جانا چاہیے. وہ آپ بچوں آپ نے اپنے گھروں تک اور دور دراز تک جہاں آپ کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس میسج کو پہنچائیں کہ کم بچے خوشحال کرانا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر سے کرتا میری آج لاہور میں کانفرنس ہے، میں نے صبح 9 بجے نکلنا تھا. میں صرف یہ آپ کے اسد صاحب آپ کے حکم کے
اور میڈم آپ کی جو محبت ہے اس وجہ سے رکا ہوں. اگر آپ نے پرائز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کھڑا ہونے پہ 2 4 5 10 بچوں کو اگر میرے ہاتھ سے میرے آنر کی بات ہے, میرے رسپیکٹ کی بات ہے, اگر آپ مناسب دیں میں 10 منٹ اور بھی رک جاتا ہوں تاکہ میں گاڑی بڑھ کے نہیں میڈیکل کانفرنس میں ٹائم پر پہنچنا تھا. بہرحال اس سے زیادہ کانفرنس سے زیادہ یہ کام آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو داد دیتا ہوں, آپ پر فخر ہے اور آپ کو خوشی ہے کہ آپ اس ساتھ کام کر رہے ہیں. اور جس طرح ہمارے پنڈت مینن کا پروگرام چل رہا ہے اور جس طرح آپ نے سارا ارینجمنٹ کیا ہے, میڈم ایم ایس صاحب یہاں بیٹھی ہیں, ان کا بھی ایک بڑا ویژن ہے اور آپ نے میڈم اس اسپتال میں آپ اس کو پروموٹ کیا ہے اور اسپتال کا ایک ہی سیل آپریشن. تو آپ نے ساری سرپرستی میں جس طرح اسپتال کو گزشتہ اگر میں 5 6 سال پہلے کا 7 سال پہلے کا اسپتال دیکھوں اور آج کا ہاسپٹل دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کل جو اسپتال زمین پہ تھا آج وہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ آپ اسپتال کسی طرح آپ کے اسکول میں ہمارے خوبصورت پروگرام کے لیے جگہ دی اور یہ وقت دیا, بچوں کی کلاس دی تاکہ ان کا بھی یہاں تک پہنچ گئے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تمام آنے والوں کا, تمام مہمان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہ خوبصورت پروگرام کیا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. معذرت یہ ایک اور جمعہ ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے, سب سے آگے پہنچ رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹر صاحب سے معذرت کر لوں گا کہ آپ کو آج اسٹیج میں پرنسپل صاحب آپ سے بھی معذرت کو آپ کو میں نہیں بتا سکا. میں پروفیسر شمیم صاحب اور سر پلیز بیٹھے سر پلیز, اور یاسر ریاض صاحب کا شکریہ ادا کروں گا پروگرام میں آئے. ٹائم بہت شارٹ ہونے کی وجہ سے معذرت. کمرس کالج کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے آئی سی ایس میں ایڈمیشن شروع کر دی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز کامرس کالج میں ضرور اپنے بچوں کو داخل کریں اور گورنمنٹ کا کالج ہے, اس میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. تھوڑی فیس میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور اچھا پروفیسر شمیم صاحب پلیز 2 منٹ سے یا 1.5 منٹ پلیز, اس سے زیادہ نہیں. پروفیسر شمیم صاحب. میں نائب مشکور ہوں پرنسپل ادارہ حاضر, اور خصوصاً آج کے جو پروگرام کے آرگنائزرز ہیں ان کا. پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک بن چکا ہے, جبکہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے. تو آپ دیکھیں کہ رقبہ جو ہے وہ ہمارا کتنا ہے اور آبادی ہماری کتنی ہو چکی ہے. اس سب کے لیے ہمیں اپنی آنے والی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا ہے, انہیں شعور دینا ہے. اس کے لیے آپ کی خدمت میں گورنمنٹ کے ادارے وقتاً فوقتاً آگاہی پھیلاتے رہتے ہیں. جس طرح آج محکمہ بہبود آبادی یہاں پہ اپنا میسج دینے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کر رہا ہے, اسی طرح گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس کہوٹہ جو ہے وہ بھی اپنا میسج کمیونٹی کو دے رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں آپ ان کو ایڈمیشن دلوائیں, اور جہاں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہاں گورنمنٹ کے ادارے ان کو بہت تھوڑی سی فیس میں, یعنی کہ 4 سے 6 ہزار روپے سالانہ میں آئی سی ایس, ایف اے آئی ٹی, آئی کام میں آپ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ یہاں کہوٹہ میں پرووائڈ کر رہی ہے. آپ تشریف لائیں گورنمنٹ کالج آف کامرس کہوٹہ میں, وہاں پہ آئی ٹی اور ایف اے آئی ٹی, آئی کام, آئی سی ایس, اس میں صرف 4 سے 6 ہزار سالانہ میں آپ کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. آپ 1 لاکھ روپوں میں پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں, اپنا عرصہ حیات کم کر لیتے ہیں,
अपना गुज़र औक़ात जो मुश्किल होता है वो भी आप जो है वो प्राइवेट अदारों को, जो कारोबारी अदारे हैं उनको दे देते हैं, लेकिन आप अपने कॉलेजेस को जो कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है उनकी तरफ आपकी तवज्जो कम होती है। आप तशरीफ़ लाएँ, आएँ, आकर मिलें हमें, हमारे असातिज़ा से मिलें, मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह। आप अगर अच्छे बच्चे आप इधर देंगे तो आपको वो असातिज़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी मायूस नहीं करेंगे। मैं अपने इसी मैसेज के आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के कॉलेज में कोई भी उस्ताद एम.फिल से कम नहीं है, पीएचडी और एम.फिल लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आए, हमें मिले, हमें अपने बच्चे दें, इंशाअल्लाह हम आपको 85-90% मार्क्स के साथ आपको वापस वो बच्चे दोबारा से तालीम याफ्ता बनाकर इंशाअल्लाह घरों में भेजेंगे, जो कि आइंदा अपनी नस्ल को भी तालीम याफ्ता बनाएंगे, मुल्क को भी बनाएंगे और पूरी दुनिया में उनका मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने इंतजार किए बगैर मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब से, डॉक्टर समीना भट्टी साहबा से, आए सर प्लीज, निगम दीप साहबा से, प्रिंसिपल आज़ाद स्कूल संस्था, गुलाम हुसैन मेंबर कौंसल स्कूल कौंसल, डॉक्टर फौजिया सिंह साहब, आप इस स्टेज पर आ जाएँ। और बच्चियों के जो हमारे पास कैश प्राइज हैं, मैं शुरू करता हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। 900 वाली लिस्ट हमने छोड़ दी है क्योंकि उसमें बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, और 1000 नंबर भी बच्चियों ने क्रॉस किए हैं। सबसे पहले मनाहिल है, मिसेस आसमा कियानी है उनकी स्कूल टीचर, क्लास टीचर मनाहिल कियानी, 1003 एक इनाम उनका डॉक्टर फौजिया शरीफ साहब की तरफ से। दूसरा इनाम उनका, और ये शील्ड है स्कूल की तरफ से, ये इस बच्ची के लिए दूसरा इनाम शफ़ा यास्मीन साहब की तरफ से कैश पैसा आ गया। उसके बाद अगली बच्ची है सफ़ा वसीम, इस बच्ची ने नंबर हासिल किए 1005-1100 में से। इनके लिए पहला कैश प्राइज है डॉक्टर फौजिया शरीफ साहब की तरफ से। दूसरा कैश प्राइज है इस बच्ची के लिए मोहतरमा शास्ता यास्मीन की तरफ से, और एक बेहतरीन शील्ड बच्ची को दी है स्कूल की तरफ से। इनकी क्लास टीचर हैं आसमा कियानी साहब। इसके बाद अहमद शहजादी 1006-1100 में से, मिस सुनीता बीबी क्लास टीचर हैं अहमद शहजादी, कैश प्राइज डॉक्टर फौजिया शरीफ साहब की तरफ से। डॉक्टर साहब आप इस तरह आ गया, शास्ता आ गया। दूसरा कैश एक मना के अहमद का दे दे, उनाइल को उनको दे दे। ज़ैनब नूर 1015-11 में से। आसमा कियानी पहला काम करते हैं कैश प्राइज डॉक्टर फौजिया शरीफ साहब से। दूसरा कैश प्राइज है ज़ैनब का शास्ता यास्मीन की तरफ से कैश प्राइज। ज़ैनब नूर ये दे डॉक्टर साहब, ये दे ज़ैनब। अहमद शहजादी आइए, एक प्राइज उनका रह गया है शास्ता की तरफ से, शास्ता यास्मीन की तरफ से अहमद शहजादी का। अच्छा, अब आ गई है वो बच्ची जिसने तहसील टॉप किया है, मारिया शाहीन, मिस समीना बीबी के
762 आउट ऑफ 1100 तस्लीम जाफर। ये हमारे जिगर का टुकड़ा, ये बच्चियां हैं। हमारे रंग साहब कहते निकल गए, मुझे अफसोस है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको पता चलता कि बच्चियां क्या हैं। डॉक्टर फोबिया साहब की तरफ से कैश प्राइज हमारी बेटी के लिए, हमारी आज शादी के लिए। दूसरा कैश प्राइज मोहतरमा शास्ता यास्मीन की तरफ से, और एक ग्रीन शील्ड स्कूल की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।